شروع نہیں ہوا۔ ہم لوگ یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں کہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے، بلکہ جو کام انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ کام آپ علیہ السلام کی وفات سے ہم لوگوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ کوئی نیا کام شروع نہیں ہوا۔ اس لیے سب کے ذہنوں میں، سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو فضیلت، جو اہمیت اللہ کے راستے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ فضیلت، وہ اہمیت نقل و حرکت کی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور میرا عزیزو، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اس بات کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ پہلے صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر صحابہ کی نقل و حرکت اور انبیاء کی بعثت کو صرف قتال پر محمول کیا کہ اب صحابہ کرام، صحابہ کی نقل و حرکت اور انبیاء کے بھیجنے کے مقصد کو اگر ہم نے صرف قتال پر محمول کر لیا تو میرے عزیزو، کبھی بھی ذہن و دماغ اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ جو فضائل اللہ کے راستے کی، یہ فضائل اللہ کے راستے کے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو، نعوذ باللہ، صحابہ کی نقل و حرکت اور انبیاء کی بعثت کا مقصد امت کو ہلاک کرنا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ میرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ میرا عزیزو، کیا حیثیت ہے مال غنیمت کی؟ کیا حیثیت ہے مال غنیمت کی؟ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ایک مسلمان کے اسلام میں داخل ہو جانے کے مقابلے میں جب آپ علیہ السلام یہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے ایک شخص کا ہدایت پر آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر، تم ایک آدمی کو اللہ اور اللہ کے احکام سنا کر مسلمان کر کے میری خدمت میں لا کر پیش کر دو، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اللہ کا تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی بڑی مالیت اور سرخ اونٹوں کی بڑی دولت سے بہتر ہے۔ خیر اللہ کا من عمر۔ اس لیے میرا عزیزو، میدان قتال میں دعوت واجبہ کے ادا کرنے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ دعوت دینا مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ دعوت دی جا چکی، اب دعوت کا وقت ختم ہو گیا، نہیں میرا عزیز۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک میدان قتال میں دعوت واجبہ کے ادا کرنے کے باوجود ایک مرتبہ دعوت دینا مستحب ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان قتال میں جرجہ کو دعوت دی ہے، جو پوری قوم کا بادشاہ تھا۔ کیا فرمایا؟ ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، تم اپنی ہدایت پر آ جاؤ۔ پوری قوم بادشاہ کے اشارے کے انتظار میں پیچھے کھڑی ہوئی ہے، حملہ کرنے کے انتظار میں کہ بادشاہ کا حکم اور بادشاہ کا اشارہ اور ہم کیا کریں؟ حملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جرجہ کو وہاں ہدایت دی۔ میرا عزیزو، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو قتال کرنے کا وقت ہے، دعوت دینے کا وقت تو ختم ہو گیا، یہ نہیں سوچا خالد رضی اللہ۔ اس لیے میرا عزیزو، کبھی بھی دل میں اس بات کا شائبہ بھی نہ آئے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت
اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل یہ صرف قتال کے فضائل ہے نہیں میرا عزیزو، یہ جہاد کے فضائل. کس کے فضائل ہے بھائی؟ جہاد کے فضائل. جہاد کے فضائل ہے جس میں نفر عام ہوا. میں نے اس سے پہلے بھی یہی حدیث پڑھی تھی، تقریباً 4 ہفتے ہو گئے، جس میں نفر عام ہوا. تبوک میں سب نکلے لیکن قتال نہیں ہوا. اگر نکلنا قتال ہی کے لیے ہوتا، تبوک میں سارے نکلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قتال نہیں ہوا. اگر نکلنا قتال ہی کے لیے. اس لیے میرا عزیزو، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اتنی تاکید کی دعوت کی، اتنی تاکید کی کہ جہاں جاؤ دعوت دو، جہاں جاؤ دعوت. مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ اس بات کے فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کو اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. جہاں جا رہا ہے دعوت دے رہا ہے، جہاں جا رہا ہے دعوت دے رہا ہے. اور یہی وجہ تھی صحابہ جہاں جاتے تھے وہاں اسلام پھیل جاتا تھا. اور میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر بات تو مولانا حکیم الاسلام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے خطبات میں کہ دعوت اللہ کے بغیر تو ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے بات؟ دعوت اللہ کے بغیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مثال کہ اگر اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنی ہو تو گھروں کو چھوڑو تبلیغ میں نکلو. گھروں کو چھوڑو تبلیغ میں نکلو. اس لیے میرا عزیزو، اگر بے حیائی سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہو، بے حیائی سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو میرا عزیزو، ہم لوگ اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالیں. تبلیغ سے اچھا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. تبلیغ سے اچھا، دعوت اللہ سے اچھا ہمارے معاشرے کو، ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے احکام کو پیدا کرنے کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں. شادی ہو جائے، عورت بیوی کے ساتھ سہ روزہ، اس کے بعد 10 دن، اس کے بعد چلہ، معمولات پر آ جائے، اس کے بعد اپنے بچوں کو بھیجو. میرا عزیزو، اب تو عرب بھی اس کام کو کر رہے ہیں، جو ممبر پر بیٹھ کر حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں. بچے پیسہ آ گیا، ٹی وی میں لگ گئے، بے حیائی میں لگ گئے. عرب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ بنانا ہو تو تبلیغ میں بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ تبلیغ میں بھیج دو. اگر اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا ہو تو تبلیغ میں بھیج دو. اس لیے میرا عزیزو، اگر ہمیں بھی اپنی عورت کو یا اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو کہاں بھیجنا پڑے گا؟ بولو بھائی، سب بولو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی تاکید کی کہ جہاں جاؤ دعوت دے دو، جہاں جاؤ. اگر دعوت پر راضی نہ ہو تو کس پر لے کر آؤ بھائی؟ جزیہ پر لاؤ. کس پر؟ جزیہ. مولانا الیاس کے ملفوظات میں ہے کہ قتال تو جہاد کا ایک فرد ہے، لیکن ہم نے سارے فضائل کو اسکول کے لیے سمجھ لیا ہے. سارے فضائل کو کس کے لیے سمجھ لیا بھائی؟ اسکول کے لیے سمجھ لیا ہے. اس لیے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے اگر ایک اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اگر میرے عزیزو یہ بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو میرا عزیزو مولانا یوسف کے بیان میں ہے کہ تیرے ساتھ وہ ہوگا جو کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے راستے میں جانے سے اگر انکار کر دیا تو میرا عزیزو یہ بھی اللہ کے راستے میں جانے سے انکار کرنا ہے. اس لیے
ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے، منافقین جو اس زمانے میں تھے وہ بھی خروج سے انکار نہیں کرتے، اندر سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے لیکن خروج سے انکار نہیں کر رہے، مجال نہیں تھی ان کی کہ خروج سے انکار کرتے، اللہ کے راستے میں جانے سے انکار کرتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگ اگر دعوت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حیات الصحابہ کے عنوانات کو غور سے پڑھو۔ مولانا یوسف صاحب کام چاہتے کیسے تھے؟ حضرت کی ساری چاہت کو حیات الصحابہ میں جمع کر دیا۔ حیات الصحابہ کے عنوانات کا اس کی روح ہے، اور نقل و حرکت دعوت کا قوام ہے، اس کے بغیر دعوت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرا عزیزو، بات کو پہنچانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام شکلیں رواجی ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بات کو پہنچانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جدید شکلیں ہیں، وہ سب کی سب رواجی شکلیں ہیں۔ دین کی دعوت کو لے کر خود حرکت میں آنا یہ اصل سنت ہے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، سیرت آپ کے سامنے ہے، غور کر لو کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے بھی صحابہ کو بھیجا ہے، خط ایک مرتبہ لکھا لیکن اس خط کو بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا۔ اس لیے خود دعوت دینا یہ ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے ہے، یہ ضروری ہے کہ خود دعوت دو، یہ ضروری ہے کہ خود دعوت دو۔ اس لیے اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک دعوت نبوت کے نہج اور نبوت کے طریقے پر نہ آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ خود دعوت۔ یہ نہ سوچو کہ امریکہ میں اسلام پھیل چکا، میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ میری ذمہ داری ہے دعوت دینا، میں امریکہ جا کر دعوت دوں گا، میں امریکہ جا کر کیا کروں گا بھائی؟ دعوت۔ اس لیے میں نے آپ حضرات سے کہا مولانا یوسف کے بارے، مولانا حیات الصحابہ کو پڑھو گے، دھیان سے پڑھو گے تو پھر معلوم چلے گا کہ مولانا یوسف صاحب کام چاہتے کیسے۔ اس لیے مولانا یوسف کے بیان میں ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو تیرے ساتھ وہ ہوگا جو کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا، تیرے ساتھ ہوگا، مولانا یوسف کے بیان میں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے خروج پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر جو ایک مرتبہ غصہ اور عقاب ہوا ہے، قیامت تک امت کو یہ بتانے کے لیے ہوا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کی کیا اہمیت ہے، سمجھے بات؟ اس لیے میرے عزیزوں، نقل و حرکت یہ دعوت کے لیے، اس کے لیے بھائی، اور دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں کہ دین کی دعوت، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لے کر خود حرکت میں آنا اور خود دوسروں کو دین کی دعوت پر لے کر آنا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو موسیٰ کی طرف بھیجا، فاستعمل زیداً فإن قتل زید فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحہ، فرمایا زید کو امیر بنایا۔